سانپ اور مینڈک کی دوستی۔ کیا سانپ اور مینڈک کی دوستی ہو سکتی ہے؟ یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں، لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں بات حقیقی دنیا کی نہیں ہو رہی بلکہ خیالی اور مثالی دنیا کی ہو رہی ہے۔ سیانے لوگ ایک مثال بیان کرتے ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ سیانے اور سمجھدار لوگ جو واقعات سنایا کرتے تھے یا سنایا کرتے ہیں، اصل مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا بیان ہے کہ کسی جنگل میں ایک سانپ رہا کرتا تھا اور اپنی زندگی میں مست تھا۔ اس جنگل میں ایک ندی بھی بہتی تھی۔ دوسرے جانوروں کی طرح ندی پر اپنی پیاس بجھانے آتا تھا۔ اتفاق سے ندی میں ایک مینڈک رہتا تھا جو کہ سانپ کو اکثر و بیشتر پانی پیتے دیکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ کسی طرح ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ دوستی ہو جانے کے بعد وہ دونوں ندی کے کنارے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، ادھر ادھر کی خبریں، حالات، جنگلی زندگی کے معاملات، سیاست، حکومت، موسم کی گرمی سردی، بارش، خزاں غرض کے باہم دلچسپی کے تمام معاملات زیر بحث آتے، اور یوں وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نہ کہ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ دوستی یاری نہیں رہتی، جوانی تعلق ہمیشہ نہیں رہتا، بہار بھی خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، دشمنیاں دوستیاں بدل جاتی ہیں، آج کے دوست کل کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر تو دوستی میں مفاد کار فرما ہوتا ہے۔ جب مفاد بدل جائے تو دوستی بھی ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان کے درمیان بھی پیش آیا اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ یوں کہ ایک دن حسب معمول دونوں ندی کے کنارے بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھے کہ سانپ کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے مینڈک پر طنز کر دیا اور کہا، تمہاری چال بہت عجیب ہے، جب تم چلتے ہو تو اچھل اچھل کر چلتے ہو۔ جواب میں مینڈک نے بھی کہہ دیا کہ ذرا اپنی چال پہ بھی غور کر لیجئے، کیسے ٹیڑھے میڑھے ہو کر چلتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ طاقتور کی نفسیات کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور مذاق کرنا تو جانتا ہے، لیکن مذاق برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہی کچھ یہاں ہوا۔ سانپ کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا اور اس نے مینڈک پر حملہ کر کے مارنا چاہا۔ مینڈک یہ معاملہ بھانپ گیا اور فوری ندی میں چھلانگ لگا دی اور غائب ہو گیا۔ سانپ کا غصے سے برا حال اور انتقام کی آگ اندر جل رہی تھی۔ اس نے سوچا بدلہ تو ضرور لینا ہے اور مینڈک کو سبق سکھانا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں ندی کے کنارے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور مینڈک کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مینڈک تو جلدی باہر نہ آیا، البتہ کسی انسان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ کسی کو کاٹ لے گا۔ اس نے ڈنڈا لیا اور سانپ کو کچل دیا۔ پرانے زمانے میں سانپ کو مارنے کے بعد درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے یا زمین میں دبا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی جانور اس کو نہ کھا لے اور نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بھی سانپ کو کچل کر سامنے درخت پہ لٹکا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرنے کے بعد سانپ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور اس کے سارے بال نکل جاتے ہیں۔ درخت پہ لٹکنے کے بعد بھی وہ بالکل سیدھا ہو گیا اور جسم کے سارے بال نکل گئے۔ کچھ دیر بعد مینڈک کو خیال آیا کہ باہر
نکل کر دوست کا حال معلوم کریں۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سانپ کو درخت پر لٹکایا ہوا ہے اور پھر بالکل سیدھا، کوئی بل بھی اس کے جسم میں باقی نہیں بچا۔ اس پہ مینڈک نے ایک جملہ کہا جو اس ساری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے، بلکہ اس کہانی کا دل ہے، جو کہ بڑا عبرتناک اور باعث نصیحت ہے۔ مینڈک نے کہا، او سانپ بھیا، آپ سیدھے تو ہو گئے، لیکن ہوئے مرنے کے بعد۔ مزہ تو تب تھا کہ زندگی میں ہی سیدھے ہو جاتے۔ سبق: اس کہانی سے سبق یہ ملا کہ سیدھا تو ہم سب نے ہو جانا ہے، بھلے موت کے بعد ہی صحیح، لیکن مزہ تو تب ہے کہ زندگی میں ہی اپنی مرضی سے سیدھے ہو جائیں، ورنہ حالات دیکھ کر تو ہر کوئی سیدھا ہو جاتا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جب ڈبکی لگی تو پکار اٹھا تھا کہ میں اب اس رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔ دس بندہ اب پوچھے کہ یہی کام ڈبکی سے پہلے کرتا تو فائدہ ہوتا۔ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔